اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارا جو موضوع ہے اصول تحقیق میں کہ فقہا کے اصول تحقیق کیا ہیں۔ فقہا کے اصول تحقیق جو ہیں یہ بہت جامع اور بڑے وسیع ہیں، اور اگر دیکھا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے بڑی گہری نظر کے ساتھ، تو سچی بات تو یہ ہے کہ فقہا نے جتنی تحقیق کی ہے اور جس طرح اصول تحقیق مرتب کیے ہیں وہ ان کی بڑی ہی محنت شاقہ سے ہوئے ہیں، اور تمام فقہا نے، یعنی یہ کسی ایک کے لیے نہیں میں کہہ رہا، بلکہ تمام فقہا، وہ احناف کے فقہا ہوں، وہ جو مالکیہ ہوں، وہ شوافع ہوں، حنابلہ ہوں اور جعفریہ ہوں، تمام فقہا نے قرآن پر سب سے پہلے تحقیق کی اور قرآن کے احکام کو سمجھانے کے لیے کچھ اصول مرتب کیے۔ تو قرآن مجید کے اندر اسباب نزول، شان نزول، ناسخ و منسوخ، اس پہ انہوں نے تحقیق کی، اور جو احکام ہیں معاشرتی، معاشی، سیاسی، تہذیبی، اخلاقی، ملکی دفاع کے، ان سب کے بارے میں انہوں نے قرآن پر تحقیق کر کے بتایا۔ اور ان کے ہاں اصول تحقیق یہی تھے کہ انہوں نے قرآن مجید کے مضامین پر تحقیق کی اور اس کے اسباب نزول، شان نزول جو ایک ہی چیز ہے، اس پہ غور کیا کہ یہ حکم کب آیا، کس ہجری میں آیا، کس وقت آیا، کس زمانے میں آیا، اور اس کے وجہ کیا تھی، اس کے اسباب کیا تھے، اور اس کے بعد اس حکم کے اندر جو ہے تفصیلات کیا ہیں، اور اس کا اطلاق کن پر ہوگا اور استثناء کس کو حاصل ہوگا۔ یہ تحقیق انہوں نے قرآن مجید پر بڑی دلچسپی کے ساتھ کی اور بڑی محنت شاقہ کے ساتھ کی، بڑی کوشش کی انہوں نے کہ قرآن کے احکام کو قانونی شکل دینے کے لیے محنت کی جائے۔ دیکھیے، قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، وہ برحق کتاب ہے۔ اب اس کے احکام کو سمجھانے کے لیے فقہا نے محنت کی ہے اور اپنے اصول تحقیق مرتب کیے۔ اسی طرح سے پھر انہوں نے حدیث پر تحقیق کی، اور فقہا نے جس حکم کے لیے جس حدیث کو بنیاد بنایا وہ انہوں نے اپنے اصول مرتب کیے۔ یہ ایک بات اب نوٹ کر لیجئے جو بڑی اہم ہے، تمام فقہا کے اصول اخذ حدیث جو ہیں وہ مختلف ہیں، یہی تحقیق کی بنیاد ہے۔ دیکھیے، احناف کے ہاں اخذ اصول حدیث اور ہیں، جو شوافع کے ہاں اور ہیں، مالکیہ کے ہاں اور ہیں، حنابلہ کے ہاں اور ہیں، جعفریہ کے ہاں اور ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنی 4 شرائط بیان کرتے ہیں، ان 4 شرائط پر جو حدیث پوری اترے اس کو وہ لیتے ہیں کہ اس کو روایت کرنے والا صحابی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہو اور آپ کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہو، اور وہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے اس کا دوسرا اصول یہ ہے وہ قرآن کی کسی نص سے متصادم نہ ہو، وہ اپنے سے بہتر کسی حدیث سے متصادم نہ ہو، اس سے اس کا ٹکراؤ نہ ہوتا ہو۔ اور اسی طرح سے آپ تابعی کی روایت لیتے ہیں، صحابی کی روایت لیتے ہیں، لیکن تبع تابعی کی روایت کو آپ معتبر نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تو انہی کے زمانے کے تھے، تبع تابعین کی بات ان کے لیے اتنی معتبر نہیں ہے جتنی صحابی اور تابعی کی ہے۔ تو یہ اصول انہوں نے اس لیے بنائے تاکہ وہ اس حدیث پر تحقیق کریں۔ تو تحقیق جو ہے یہ علوم اسلامیہ کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر مضامین قرآن کے اوپر اور حدیث کے اختیار کرنے میں، اخذ حدیث میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تحقیق کریں، اور اصول حدیث جو فقہا نے اپنے اپنے مرتب کیے ان کی پوری بنیاد تحقیقی بنیاد تھی۔ اسی طرح جو شوافع نے، مالکیہ نے، حنابلہ نے، سب نے اپنے اپنے اصول حدیث جو ہیں وہ مرتب کیے، اور ان کی بنیاد پر احادیث کو لیا، اخذ حدیث کیا، اور پھر فقہ کی بنیاد اسی پر قائم کی۔ تو لہذا فقہ کی جو تعلیمات ہیں، فقہا کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنے بھی فقہا ہیں، ان تمام کے جو اصول تحقیق ہیں وہ بہت جامع ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے،
اور وہ جامعیت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات سمجھا، اسلام کو قانون کا ایک مجموعہ بنایا، تو مجموعہ قوانین کے لیے انہوں نے تحقیق کے اصول مرتب کیے اور اسی پر قرآن اور حدیث کو نص کو رکھا اور اسی پر انہوں نے آگے فیصلہ کیا، عوام کے مسائل کو حل کیا۔ دیکھیے فقہا کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے اصول تحقیق کے ذریعے عوام کے لیے آسانی پیدا کریں، عوام کے فائدے کے لیے اور عوام کی آسانی کے لیے چیزوں کو مرتب کر کے دیں، تاکہ اسلام ایک جو مکمل ضابطہ حیات ہے، جسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام جو مجموعہ قوانین کا نام ہے، شریعت اسلامیہ۔ اب وہ شریعت کے اندر اگر کہیں آ کر بات رک جائے گی اور ٹھہر جائے گی، اس میں جمود ہو جائے گا، تو پھر وہ کیسے شریعت لوگوں کے لیے رہنمائی فراہم کرے گی؟ تو اس لیے انہوں سب نے، میں سمجھتا ہوں وہ پانچوں فقہا باعث رحمت ہیں کہ پھر ان کے آگے شاگرد ایک نہیں 20 شاگرد ہیں جنہوں نے یہ تحقیق کا عمل جاری رکھا اور اپنے استاد کے اصول تحقیق پر بھی عمل کیا اور خود بھی اور نئے اصول تحقیق مرتب کیے۔ یہ فقہ کی کتاب و فقہ جو کتابیں ہیں اس میں آپ پڑھتے ہیں، بلکہ پڑھاتے بھی ہم۔ تو اس سلسلے میں فقہا کے جو اصول تحقیق ہیں وہ بڑے جامع ہیں، اس کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، ان اصول تحقیق کے اندر انہوں نے ایک آسانی کا پہلو ڈھونڈا تاکہ لوگوں کو مسئلہ حل کر کے دیا جائے۔ کسی فقیہ کی نیت مشکل پیدا کرنے کی نہیں تھی، بلکہ تمام فقہا نے کوشش یہ کی ہے، کسی نے اجتماعیت کے لیے اور کسی نے انفرادیت کے لیے، اور کسی نے نص کو بنیاد بنا کر اس میں آسانی پیدا کی، اور کسی نے نص موجود نہیں تھی تو اپنے عقل سے اور قیاس سے یہ کام کیا اور قیاس کی بنیاد پر اس فیصلہ کیا تاکہ عوام الناس کو اس میں عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اسلام جو ہے کیونکہ ایک ایسا دین ہے، ایسی شریعت ہے، شریعت اسلامی، کہ جو پریکٹیکل ہے، عملی ہے، تو عمل کے لیے اگر آسانی ہوگی تو اس پہ عمل کرنا آسان ہوگا، اور اگر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا تو دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے فقہا نے جو اصول تحقیق مرتب کیے ہیں اس میں آسانی بھی ہے۔ اور فقہا نے جو اصل کام کیا ہے، جس کی طرف میں آپ کو اب لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو فقہ کے 4 بنیادی ماخذات ہیں، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ فقہ اسلامی کے 4 پہلے بنیادی ماخذ ہیں۔ ایک ہے قرآن، الکتاب جسے ہم کہتے ہیں فقہ کی زبان الکتاب۔ نمبر 2 ہے سنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کا عمل ہے، اور آپ کی تقریر ہے، جسے تقریری سنت کہتے ہیں، کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی حکم دیا یا بات کی اور آپ نے جو ہے خاموشی سے اس کی تائید فرمائی۔ سنت جو ہے یہ بھی دوسرا بنیادی ماخذ فقہ ہے۔ تیسرا ماخذ فقہ جو ہے وہ اجماع ہے۔ اب اجماع کیا ہے؟ اجماع تحقیق کی بنیاد پر ہے۔ جب قرآن و سنت پر تحقیق کریں گے اور پیش آمدہ مسئلے کا حل بیان کریں گے اور اس حل پر سب لوگ جمع ہو جائیں گے، یعنی اجتماعی اجتہاد ہے۔ اجتہاد جو ہے انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔ تو اجماع جو ہے وہ اجماع جو ہے وہ اجتماعی اجتہاد کی ایک قسم ہے۔ اس میں قرآن پر بھی تحقیق ہوئی، حدیث پہ بھی تحقیق ہوئی، اور تحقیق کے بعد سب لوگ اس بات پر جمع ہو گئے کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے، کیونکہ یہ مسئلہ براہ راست قرآن و سنت میں بیان نہیں کیا گیا، لہٰذا ہم نے نص پہ غور کرنے کے بعد ایک حل نکال لیا، اور وہ جو حل ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہے۔ اجماع کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ ایک اجتماعی اجتہاد ہے، یعنی جو کلیکٹیو وزڈم ہے کہ جس کے اوپر سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی بڑا آسان ہے کہ آج تو میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور آڈیو ویڈیو کے ذریعے ہر چیز آمنے سامنے ہوتی ہے، آپ پوری دنیا کو ایک جگہ پہ جمع کر سکتے ہیں۔ تو آج کے دور میں اجتہاد کا یہ عمل آگے بڑھنا چاہیے۔ دیکھیے اجتہاد بنیادی طور پر ہی تحقیق ہی کو تو فروغ دیتا ہے۔ تحقیق کا سارا فروغ جو ہے وہ اجتہاد کے عمل سے ہوتا ہے۔
اگر اجتہاد کا عمل اسلام میں نہ ہوتا تو تحقیق کا عمل بھی نہ ہوتا۔ تو آج جو ہم اصول تحقیق پڑھتے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے جو قرون اولیٰ میں بھی تھے، متقدمین بھی تھے اور متاخرین بھی تھے، ان سب نے تحقیق کو دین اسلام کے اندر لائے اور اس کو انہوں نے باقاعدہ فروغ دیا، اور جتنے مسائل تھے ان کو تحقیق کے ذریعے حل کیا، اور ان کا جو حل ہے وہ تحقیق کے ذریعے دیا، اجتہاد کے ذریعے دیا۔ اور آج ہم جو اصول تحقیق تو پڑھ رہے ہیں لیکن عملی طور پر تحقیق نہیں کر رہے، مسائل اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم ان مسئلوں کا حل 800 سال، 900 سال، 1000 سال پہلے کی کتب سے دے رہے ہیں۔ عصر حاضر کے مسائل کا حل آج ہمیں اپنے اصول تحقیق کو بروئے کار لا کر اور اجتہادی عمل کو آگے بڑھا کر ان کو حل کرنا ہے۔ اور یہ کام آج علوم اسلامیہ کا طالب علم، عالم، جو سکولر ہے، دانشور ہے، وہ نہیں کر رہا، الا ماشاء اللہ کوئی ایک دو لوگ ہیں جو اس پہ اپنی رائے دے رہے ہیں اور وہ اجتہادی عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اجتہاد جو ہے اس کی بنیاد ہی تحقیق ہے۔ دیکھیں، اجتہاد میں تحقیق کے بغیر تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اجتہادی عمل کو تحقیقی عمل میں کہتا ہوں کہ جتنا اجتہادی عمل ہے وہ تحقیقی عمل ہے، اور تحقیقی کی بنیاد پر مسائل کا حل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اجماع ہے یہ اجتماعی اجتہاد ہے، اور یہ تیسرا ماخذ فقہ ہے۔ اس کے بعد جب اجتماعی اجتہاد کا عمل آگے بڑھتا ہے تو اس سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں فقہا کا یہ چیز سامنے آتی ہے کہ فقہا کے ہاں اصول تحقیق کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور سب نے اپنے اپنے بنائی۔ یہ بھی اختلاف ہے، یہی بات ہے، اگر سب کے ایک اصول جو تحقیق ہوتے تو پھر شاید یہ فقہ میں اختلاف بھی نہ ہوتا۔ یہ جو تنوع ہے، اختلاف ہے، یہ اختلاف باعث رحمت ہے۔ آپ پوچھ سکتے ان کے اسباب مختلف تھے، اور انہوں نے دیکھیے نا، کسی نے استحسان کو بنیاد بنایا، فقہ حنفی کے اندر استحسان ہے، فقہ شافعی کے اندر جو ہے مسائل مرسلہ ہے، فقہ مالک کے اندر استدلال ہے۔ اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں مختلف ہیں نا، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ عوام کا فائدہ، پبلک گڈ، کہ پبلک کو، عوام کو فائدہ کیسے پہنچانا ہے، مفاد عامہ کس کے اندر۔ تو تحقیق کا اصول کیا ہے کہ مفاد عامہ کے لیے کوشش کی جائے، جد و جہد کی جائے، اور ان کے اصول تحقیق یہ تھے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عوام کے لیے آسانی پیدا کی جائے، اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آج کے پیش آمدہ مسئلے کو حل کر کے عوام کو اسلام پر عمل کرنا ان کے لیے آسان بنایا جائے۔ تو اس کام کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اور بڑی ہی محنت کی انہوں نے، اور پورے انہوں نے جو مدارس بنائے، سکول جسے آپ کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں، تو وہ سکول آف تھاٹ تھے۔ وہ جو مسالک تھے وہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کے موافق تھے، اور جو حل ایک کو ملتا تھا وہ دوسرے کو بتاتا تھا، اور اسی کے مطابق پھر آگے چلتا تھا۔ تو اس لیے آج اصول تحقیق پڑھتے ہوئے بڑی اطمینان اور خوشی ہو رہی اس بات پر کہ فقہا کے جو اصول تحقیق ہیں اور فقہا نے جو محنت کی ہے وہ آج بھی ہمارے کام آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا ہمارا ماخذ فقہ ہے جو خالصتاً اصول تحقیق کی بنیاد پر آگے چلتا ہے، وہ ہے قیاس۔ اب یہ جو پہلے تین اصول ہیں یہ ماخذات ہیں قرآن، سنہ جو ہمارے نص ہیں، اور اس کے بعد اجماع۔ اس پہ تو تینوں فقہا کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اصول اپنے اپنے، لیکن سب ان تینوں کو مانتے ہیں۔ قیاس چوتھا جو ماخذ قانون ہے، اس کو صرف فقہ حنفی کے اندر اختیار کیا جاتا ہے۔ فقہ حنفی جو ہے کیونکہ وہ ایک ریاست اور حکومت کی فکر رہی ہے، اس لیے اس کے اصول تحقیق باقی فقہا سے مختلف ہیں۔ عملی طور پر امام ابو حنیفہ کے بعد امام محمد بن حسن الشیبانی نے، اور اس کے بعد امام ابو یوسف نے، جب وہ عباسی حکومت میں قاضی القضاء بنے اور ایک طویل عرصے تک چیف جسٹس آف اسلامی ریاست و مملکت رہے، انہوں نے فقہ حنفی کو رائج کیا ریاست اور حکومت کے اندر۔ تو روز نئے مسائل آتے تھے،
روز عدالتوں کے اندر نئے کیس آتے تھے، اور جیسے مسلمانوں کی آبادی دنیا میں بڑھی تھی اور مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی، اور اسی طرح بعد میں جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں، جسے ہم آٹوم امپائر کہتے ہیں انگلش میں، تو سلطنت عثمانیہ کے دور میں اور عباسی دور میں اور فاطمی دور میں، اور ادھر دمشق میں، اور ادھر جو ہے نا جناب بغداد میں، اور اس کے بعد پھر اندلس میں، یہ تمام فقہ کے مراکز بن گئے۔ تو ان مراکز کے اندر تحقیق کے اصول مختلف تھے، تو سب نے اپنے اپنے اصول تحقیق پر مسائل کو حل کیا، لیکن مقصد وہی تھا جو آج بھی تحقیق کا مقصد یہی ہے جو فقہا کا تھا، کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، مسائل کو حل کیا جائے۔ تو انہوں نے مسائل کے حل کرنے کے لیے قیاس کو اپنایا۔ قیاس کیا ہے؟ عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، تفکر و تدبر کر کے فیصلہ کرنا، یعنی اجتہاد کی دوسری قسم کیا ہے؟ انفرادی اجتہاد۔ قیاس ایک فقیہ کا ہوتا ہے، ایک مجتہد کا ہوتا ہے، ایک قاضی کا ہوتا ہے، ایک جج کا ہوتا ہے، ایک جسٹس جو فیصلہ دیتا ہے وہ اجتہادی فیصلہ ہوتا ہے، وہ قیاس کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ کچھ اس میں قرائن ہوتے ہیں، اس میں وہ دلائل بھی دیتے ہیں، ثابتہ فیصلوں کو بھی سامنے رکھتے ہیں، لیکن اپنی عقل سے ایک فیصلہ کر کے قیاس کرتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر قیاس کی بھی دو ہیں، ایک جو ہے نا قیاس خفی ہے اور قیاس جلی ہے، اور اسی طرح سے مطلب قیاس کے آگے اقسام ہیں، جب آپ فقہ پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو فقہا یہ کرتے تھے کہ اپنے اصول انہوں نے قیاس کے لیے مرتب کر لیے، فقہاء احناف نے۔ اور احناف میں آپ دیکھیے امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی، امام ظفر اور امام ابو حنیفہ استاد بھی ہیں اور نیچے تینوں شاگرد بھی ہیں۔ تو تینوں کے اصول فقہ ایک ہیں، لیکن جب اس کو اطلاق کرتے ہیں تو وہاں اپنی تحقیق کی بنیاد پر فیصلہ میں اختلاف ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورتی یہی ہے، اس کی اصل جو اس میں علم تحقیق یہ ہے کہ وہ تحقیق کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اس کو ایسے اپلائی کرنا ہے اس اصول کو، اور وہ کہتے ہیں اس کو ایسے اپلائی کرنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں صاحبین کا اپنے استاد سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ صاحبین کہتے ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف کو، تو امام ابو حنیفہ کا بھی اختلاف ہوتا ہے، اور بعض دفعہ استاد اور جو شاگرد مل جاتے ہیں اور شیخین جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے میری آج کے لیکچر کے اندر جو آپ کو بتانا کہ اصول تحقیق جو ہیں وہ سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ سب نے اپنی عقل و دانش کے مطابق مسئلے کے حل کے لیے اپنے اصول تحقیق جو مرتب کیے، ان کی اندر ایک یکسانیت بھی ہوتی ہے اور ایک انفرادیت بھی ہوتی ہے۔ تو وہ جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرے اصول تحقیق کے مطابق یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے تو میں اسے حل کر لوں، اور اگر دوسرے کے اصول تحقیق کے مطابق وہ دوسری طریقے سے حل کر رہا ہے وہ بھی کر لے۔ تو دونوں کا بنیادی مقصد کیا ہوا کہ مسائل کو حل کرنا اور مسئلے کا حل دینا۔ باقی رہی یہ بات کہ بنیادیں سب کی ایک ہیں، یعنی قرآن اور سنت۔ اور قرآن و سنت میں بھی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، اس پہ تفکر تدبر کرتے ہیں، اور اس سے بھی مختلف اصول سامنے آتے ہیں۔ اور اسی طرح جب حدیث کو لیتے ہیں، اخذ حدیث کرتے ہیں، تو اخذ حدیث کے بھی اندر مختلف درجے بنا دیے نا، کہ یہ حدیث حکم کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں نا، فقہا اس حدیث کو لیں گے اپنے اصول تحقیق کے تحت کہ جو حدیث حکم کی ہوگی اور وہ معتبر حدیث ہوگی، مستند ہوگی، اور قرآن کے ساتھ یا کسی اور اپنے سے بہتر حدیث سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ جبکہ باقی چیزیں جو ہیں ترغیب کے اندر آتی ہیں، جو فضائل کے اندر آتی ہیں، وہاں پر اس طرح کی سند کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، یا اس طرح سے جو ہے نا حدیث کو لے لیا جاتا ہے کہ جو ترغیب اور فضائل کی ہیں۔ تو احکام کی احادیث وہ ہوں گی جو اصول تحقیق کے اعلیٰ معیار پہ پورا اتریں گی، جو اصول تحقیق کے ان کے رائج کردہ مروجہ جو ان کے ہیں اصول تحقیق اس پر پورا اتریں گی۔ اور وہ اصول تحقیق جو ہیں آج بھی دنیا میں معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ آج کے محققین بھی کہتے ہیں کہ محدثین نے اور فقہاء نے اپنے اپنے اصول حدیث بنائے، اور دونوں کے اصول حدیث کے اندر فرق ہے، اور وہ جو فرق ہے وہ اسی لیے ہے کہ فقہاء نے تو حکم دینا ہے، فقہاء نے تو ایک فیصلہ دینا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں لوگوں کے لیے مسائل حل ہونے ہیں اور ان کی زندگی اسلام کے مطابق چلنی ہے۔
جبکہ محدثین کے جو اصول حدیث ہیں اس میں صرف انہوں نے حدیث کو نقل کرنا ہے اور بیان کرنا ہے، تو اس لیے حدیث وہ دوسرے درجے کی بھی لے لیں گے اور تیسرے درجے کی بھی لے لیں گے، لیکن فقہا احکام کی حدیث درجہ اول کی لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو درجے بنائے گئے، یہ کہاں سے بنائے گئے؟ یہ اصول تحقیق کے تحت بنائے گئے۔ تو تحقیق کا علم جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف لاتا ہے کہ جب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ فقہا نے بھی، محدثین نے بھی، اور مفسرین نے بھی، متکلمین نے بھی، سب نے اپنے اپنے اصول تحقیق بنائے، اور یہ بنتے ہیں سب کا اختلاف، جیسے آپ دیکھیں نا فزکس میں، کیمسٹری میں، بیالوجی میں، سوشل سائنس میں، سب ہر علم کے اپنے اصول تحقیق ہیں۔ کیا نفسیات کے اصول جو تحقیق ہیں وہ علوم اسلامیہ پہ آتے ہیں، یا جو کیمسٹری اور فزکس کے ہیں وہ کیا بیالوجی پہ آتے ہیں؟ دیکھیں سب کے ہاں کام ایک ہو رہا ہے، ریسرچ، تحقیق، لیکن سب کے میتھڈالوجی میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہا کے اندر اور جو اصول تحقیق ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، زیادہ اچھے ہیں، اور زیادہ معتبر ہیں، اور زیادہ وہ فائدے کی بات کرتے ہیں۔ محدثین کے بھی اپنے اصول حدیث ہیں، اور ان کے اپنے اصول تحقیق ہیں۔ جو مفسرین قرآن رہے ان کے اپنے اصول تفسیر ہیں، انہوں نے اپنے اصول کی بنیاد پر تحقیق کر کے تفسیر لکھی ہے، اور متکلمین کے ہاں اپنا انداز ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان چاروں یا پانچوں جو ہم انداز اب تک پڑھ چکے ہیں، ان میں جو فرق ہے اس کو اختلاف کی بنیاد نہیں بنانا، بلکہ وہ علم کی وسعت ہے، علم اصول تحقیق کی جامعیت ہے، اور تمام علوم کے اندر جتنے بھی علوم آج دنیا میں ہیں، یا ماضی میں رہے ہیں، یا مستقبل میں آئیں گے، سب کے اصول تحقیق، سب کی ریسرچ میتھڈالوجی اپنی اپنی ہوتی ہے، اور یہ اس میں کچھ بنیادیں ہیں یکسانیت والی، جیسے کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا ہے، اس کا مشاہدہ کرنا ہے، اس کا تجربہ کرنا ہے، وہ تو سب کے یہاں ہوگا، لیکن اس کو لینے کا، مشاہدہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس پہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سب کا اپنا اپنا ہوگا، سب کا ایک نہیں ہو سکتا ایکسپیریمنٹل۔ یعنی آپ نے کسی سبزی پہ ریسرچ کرنی ہے تو اس کا طریقہ اور ہوگا، اگر آپ نے کسی جانور پہ ریسرچ کرنی ہے تو کوئی اور طریقہ ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے کوئی بھی جتنے بھی علوم ہیں نا، دیکھیے علوم اسلامیہ بھی تمام مختلف علوم کا مجموعہ ہے، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں سنت بھی ہے، اس میں جو ہے نا جی فقہ بھی ہے، اس میں پھر اجماع آتا ہے، پھر قیاس آتا ہے، پھر قیاس کی آگے اقسام ہیں، پھر استحسان ہے، پھر استدلال ہے، مسائل مرسلہ ہے۔ ان ساری چیزوں نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ اصول تحقیق ضروری ہیں۔ نمبر ایک، ہر علم کے اندر، ہر علم کے لیے اصول تحقیق ضروری ہے، اور سب کے اصول تحقیق دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں، اور انہی اصول تحقیق کی بنیاد پر، اسی ریسرچ میتھڈالوجی کی بنیاد پر ہم قرآن سنت کو سمجھ سکتے ہیں، ہم اجماع کر سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں، اور اجتہاد جو ہے، جو اسلام کی زندگی کی روح ہے، اجتہاد کے بغیر اسلام اور شریعت اسلامیہ کا زندہ رہنا بھی جو مشکل اور ناممکن ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ آپ اصول تحقیق پڑھ رہے ہیں اور ایم فل میں بھی ہیں، میں آپ سے کہوں گا اجتہادی سوچ اپنائیں، اجتہادی فکر اپنائیں، مسائل کو حل کرنے کی سوچا کریں، مکھی پہ مکھی نہ مارا کریں کہ یہ ایک فلاں کتاب میں لکھا ہے جو آج سے 500 سال پرانی ہے، یہ آج سے 800 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے، بس یہ جو کام ہو گیا بس یہ مالیت میں نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام تو ایک چلتا ہوا دریا ہے، اس میں جمود آئے گا، اس میں تقلید، محض تقلید آ جائے گی تو یہ ٹھہراؤ ہو جائے گا، اور جہاں جمود اور تقلید محض آئے گی وہاں پر جو پانی ہے وہ رک جائے گا، اور اس کے اندر کیا ہوگا، بدبو پیدا ہو جائے گی۔ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر کبھی کوئی خوشبو یا اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، اور وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جو بہتا ہوا دریا ہے اور جو مختلف جگہوں سے گزر کر چیزوں کو سیراب کرتا ہے، وہی دریا جو ہے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اسلام تو ایک بہتا ہوا دریا ہے، اور پھر اسلام جو ہے وہ اپنی معاشرے اور معیشت اور سیاست اور تہذیب اور اخلاق سب کے لیے اصول تحقیق فراہم کرتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ فقہا کی بات کی ہے، فقہا نے جو تحقیق کے مراحل اپنائے ہیں اس میں یہ بات کہتے ہوئے
بڑا یعنی اپنے آپ کو فخر بھی محسوس کر رہا ہوں، بلکہ فقہا کی یہ تعریف کرتے ہوئے کہ فقہا نے جتنی محنت کی ہے نا اصول تحقیق میں، یہ ہمارے علوم اسلامیہ میں اور کسی نے نہیں کی۔ فقہا نے متکلمین سے بھی زیادہ، مفسرین اور محدثین سے بھی زیادہ محنت کی ہے، اور محنت کر کے قانون کو اس طرح سے مدون کیا ہے کہ آج 1400 سال میں اسلام کا ایک ایک قانون جو ہے وہ زندگی کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ضابطہ حیات کے طور پہ ہم اسے پیش کرتے ہیں۔ اور وہ اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں دوبارہ سے دہراؤں، وہ آج اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اجتہادی عمل کو اپنائیں، ہم بھی فقہا کے اصول تحقیق کو مزید آگے ترقی دیں اور تعمیر فکر کا کام کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں۔ انشاءاللہ اگلے کچھ لیکچرز میں آپ کو بتاؤں گا اسلامی اصول تحقیق کی جو اقسام ہیں وہ کیا ہیں اور اس پہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ ذہنی طور پہ آپ تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو علمی سطح پر لے آئیں، اس سطح پر لے آئیں کہ ہم نے خود فکری طور پر اجتہادی سوچ اپنانی ہے اور اجتہادی عمل کو اسلام کے اصول تحقیق کے مطابق کرنا ہے تاکہ آج کے مسائل کو حل کر سکیں۔ جو کام فقہا کر گئے تھے اس کو آگے بڑھانا ہے، نہ کہ اسے وہیں روک کر اس میں جمود اور جو ہے نا ٹھہراؤ لا کر اس کو وہیں روک دینا ہے اور اسی کے پیچھے چلتے چلتے مسائل کو مزید بڑھا لینا ہے، اور اس سے اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ پھر قابل عمل نہیں رہتی، اور اس میں نسل نو کے لیے اور آنے والے دور کے لیے مسائل زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فقہا کو یہ بہت بڑا ہم جو ہے نا ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، جو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تحقیق کے اندر جو محنت کی ہے اور جو اپنے اپنے اصول تحقیق مرتب کیے ہیں وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمارے لیے رہنما اصول فراہم کرتے ہیں۔ جی اس بارے میں کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ سوال کرنا طالب علم کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بعض کو سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ جی۔